السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، متفق علیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ایک بہت ہی عظیم حدیث ہے۔ اسی حدیث کے ذریعے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کی شروعات کیا ہے۔ سب سے پہلی حدیث یہی ہے جس کو ذکر کیا ہے۔ امام بغوی نے بھی شرح السنہ میں، امام نووی نے اربعین نوویہ میں، اور اسی طریقے سے اور بہت سارے علماء نے اپنی اپنی کتاب کا آغاز اسی حدیث سے کیا ہے، کیونکہ یہ حدیث نیتوں کی اصلاح پر مشتمل ہے۔ اس حدیث کے اندر بتلایا گیا ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ قبل اس کے کہ اس حدیث کے بارے میں کچھ معلومات لیں، اس کا ترجمہ یا اس کی شرح مختصر طور پر جانیں۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں ایک حدیث کے ترجمے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم صحابی رسول ہیں، دوسرے خلیفۃ المسلمین ہیں۔ اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو، اسلام کو ان سے قوت ملی، اور ایسے ہی اپنے دور خلافت کے اندر بھی اسلام کی نشر و اشاعت میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ فاروق کا انہیں لقب ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتلایا کہ جس راستے سے چلتے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے۔ ایسے ہی ان کی تائید میں، ان کی موافقت میں قرآن مجید کی کئی آیتیں نازل ہوئیں، چاہے وہ پردے کے متعلق ہو یا اسی طریقے سے مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کی بات ہو۔ ایسے ہی غزوہ بدر کے اندر قیدیوں کے حکم کے تعلق سے ہو کہ کیا انہیں قتل کیا جائے یا فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے، وہاں پہ اللہ رب العالمین نے انہی کی موافقت میں قرآن مجید کے اندر آیتیں نازل فرمائی۔ بے شمار آیتیں ہیں جس کو علماء نے اپنی بعض مؤلفات کے اندر جمع کیا ہے، جس کو موافقات عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے۔ ان سے یہ حدیث مروی ہے، بہت معروف اور مشہور حدیث ہے۔ بچوں کو یہ حدیث یاد ہوتی ہے، اور یاد ہونی بھی چاہیے، کیونکہ یہ اتنی اہم حدیث ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ھذا الحدیث ثلث العلم، یہ حدیث دین کا تہائی علم ہے۔ یعنی اس حدیث کو جس نے سمجھ لیا، اپنا لیا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، اس نے گویا دین کے 1/3 حصے کو جان لیا۔ ایسے ہی اس حدیث کے تعلق سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اسلام کی تمام تعلیمات 3 احادیث کی طرف لوٹتی ہیں، یعنی 3 احادیث پر اسلام کی تعلیمات کا دار و مدار ہے۔ اس میں سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، دوسری حدیث من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ انشاءاللہ اس دوسری حدیث کی بھی شرح ہم اور ترجمہ جانیں گے۔ اور تیسری حدیث ان الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات۔ ایسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول اور بھی ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث علم کے 70 ابواب پر مشتمل ہے، بلکہ بعض علماء نے تو کہا ہے کہ عقائد اور فقہ کا کوئی ایسا باب نہیں ہے
جس کو ہم بغیر اس حدیث کے جان لیں، کیونکہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہی ہے۔ تو یہ حدیث مختصر طور پر ہے تو بہت مختصر سی چھوٹی سی حدیث ہے، لیکن عظیم چیزوں پر مشتمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، یقیناً تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ ہم بھی اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ جیسی نیت ویسی برکت۔ نیت اگر صحیح ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں وہ عمل قابل قبول ہے، اور اگر نیت میں فساد ہے تو پھر اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر ایک کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے، جس کی وہ نیت کیا وہی اسے ملتا ہے۔ فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ، جس کی نیت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی ہوگی تو اس کی ہجرت یقیناً اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہوگی۔ ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہوگی تاکہ وہ دنیا پالے، لدنیا يصيبها یعنی تاجر ہو، او امرأۃ ينکحها یا کسی عورت سے نکاح کرنا مقصد ہو اس کا، یعنی خاطب ہو، نکاح پیغام دینا چاہتا ہو، شادی کرنا چاہتا ہو، فہجرته الى ما هاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہوگی جس کی اس نے نیت کی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ نیت ہر عمل کے لیے ضروری ہے۔ نیت سے مراد ایک تو اخلاص ہے جو عقیدے کے باب سے ہے، اور ایک نیت سے مراد وہ اعمال ہوتے ہیں جس کو ہم انجام دینا چاہتے ہیں۔ تو گویا نیت کا دو اعتبار ہے، ایک اعتبار عمل کے اعتبار سے ہوتا ہے، نیت عمل کے ناحیے سے جو ہمارے اعمال کے درمیان تفریق کرتی ہے۔ مثال کے طور پر فجر کی سنت اور فجر کی فرض، اگر ایک آدمی 2 رکعت نماز پڑھے اور نیت کی تعین نہ ہو دل میں، تو پھر فرض اور سنت کے درمیان وہ فرق نہیں کر سکتا۔ یا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی 2 رکعت سنت کی نیت سے پڑھ لے اور اس کے بعد کہے کہ چلو ہم نے فرض ادا کر لیا، نہیں۔ تو نیتوں کے ذریعے سے فرائض کے سنن سے تفریق ہوتی ہے، یہ اعمال سے متعلق ہے۔ اسی طریقے سے غسل جنابت جو کہ ایک فرض ہے، ایک ایسا عمل ہے جو واجب ہے اور مسلمان کے اوپر فرض ہے، کیونکہ جب تک غسل نہ کرے بہت ساری عبادتوں سے وہ دور رہتا ہے، خاص طور سے نماز سے۔ تو غسل جنابت کا مستحب غسل سے تفریق نیت ہی کے ذریعے سے ہوتی ہے، ورنہ دونوں عمل ایک ہی طریقے سے ہے۔ جیسے وہ غسل کرے گا جنابت کے لیے، ویسے ہی غسل کرے گا وہ مستحب غسل، صفائی ستھرائی یا فریش ہونے کے لیے، لیکن نیت کے ذریعے سے ہی پتہ چلے گا کہ یہ غسل جنابت ہے اور یہ مستحب غسل ہے۔ تو ایک نیت کا اعتبار عمل کے اعتبار سے ہے، عمل کے اعتبار سے یعنی عمل سے آپ جوڑیں گے اس نیت کو تو آپ کے اعمال میں اس سے تفریق ہوتی ہے۔ اور ایک نیت کا اعتبار مدلول لہو یا معمول لہو، جس کے لیے ہم وہ عمل کر رہے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کے لیے ہم اس عمل کو انجام دیتے ہیں، تو یہ اللہ رب العالمین کے عمل کے، اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے جو نیت ہوتی ہے اسی کا نام اخلاص ہے۔ تو پہلی چیز کا ذکر فقہ کی کتابوں میں ہوتا ہے، یعنی بے اعتبار العمل، عمل کے اعتبار سے جو نیت ہے اس کا ذکر فقہی کتابوں میں ہے، اور معمول لہو یعنی اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے جو ہم نیت کرتے ہیں اس کا ذکر عقیدے کے کتابوں میں ہے۔ تو ایک چیز کا تعلق فقہ سے اور دوسرا عقائد کے باب سے ہے۔ تو اعمال کے اوپر ہی دار و مدار ہوتا ہے نیت کا، اور یہ حدیث مکمل طور سے ہمیں اور آپ کو بتلاتی ہے کہ اگر نیت کی اصلاح نہ ہو تو بسا اوقات ہماری عبادتیں مکمل طور سے ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور نیت قلبی عمل ہے، دل کا یہ عمل ہے، اور دل کے اندر اخلاص پایا جانا بہت ضروری ہے۔ زبان سے اس کو کہنا مکمل طور سے بدعت ہے، خرافات ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جنہوں نے اس کو
ایک زبانی امر بنا لیا ہے نماز کے لیے خاص طور سے یا روزے کے لیے، اس کا کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تمام اعمال کی بنیاد نیتوں ہی پر ہے۔ نیت ہی سے وہ عمل یا تو درست ہوگا یا وہ عمل فاسد ہوگا، یا تو وہ عمل مکمل ہوگا یا پھر ناقص ہوگا۔ نیت کے ذریعے سے عبادت اور عادت میں تفریق ہوتی ہے۔ نیت ہی کے بنیاد پر آدمی کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ بے شمار احادیث ہیں، بلکہ وہ عظیم حدیث جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن سب سے پہلے 3 آدمیوں کو جہنم میں ڈالے گا، اور وہ تینوں کے تینوں میں سے ایک حافظ قرآن ہوگا، دوسرا مجاہد ہوگا، اور تیسرا اپنے مال کو کثرت سے خرچ کرنے والا ہوگا، اور تینوں کے تینوں اپنی نیت کے فساد کی وجہ سے سب سے پہلے جہنم کے اندر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا، وہ کہیں گے اللہ میں نے تیری خاطر یہ سب کیا، لیکن اللہ رب العالمین سے کہے گا کہ تو نے جس لیے یہ کام کیا تھا تجھے وہ چیز دنیا کے اندر مل گئی۔ لوگوں کی شہرت چاہتا تھا، لوگوں نے وہ شہرت دے دی۔ مجاہد کہلانا چاہتا تھا، لوگوں نے مجاہد کہہ دیا۔ سخی اور فیاض کہلانا چاہ رہا تھا دنیا کے سامنے، لوگوں کے سامنے، تو تمہیں یہ سخاوت کا لقب دنیا کے اندر مل گیا، میرے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں، انہیں جہنم کے اندر سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی نیتوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث کو بار بار پڑھنے، سمجھنے اور اپنی عملی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کی توفیق دے۔ ہر طرح کی بدعات و خرافات سے بھی اللہ رب العالمین محفوظ رکھے، جب تک زندہ رکھے، اسلام پر قائم مدام رکھے، اور خاتمہ بھی اللہ رب العالمین ایمان کی حالت میں ہی کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔